شالوم علیکم، میں ہوں مختار بن مشل اور ہم آپ کو لغاس بائبل اسکول کی خصوصی کلاس تفہیم الکتاب میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں ہم بائبل کی کتابوں کا سروے پڑھ رہے ہیں اور پچھلی بار ہم نے احبار کی کتاب کا تعارف پڑھا تھا۔ آج ہم گنتی کی کتاب کا تعارف پڑھیں گے جو تورات کی چوتھی کتاب ہے، اور حسب معمول ہم اس کے عبرانی عنوان سے بات شروع کریں گے، اور عبرانی عنوان ہے بے مدبر یا بے مدبار۔ اس کا مطلب ہے بیابان میں۔ اور تورات کی دوسری کتابوں کی طرح عبرانی زبان میں اس کتاب کے جو پہلے الفاظ ہیں اور ان میں یہ 5واں لفظ ہے، اس سے یہ عنوان جو ہے لیا گیا ہے۔ اور اس کا جو باقی آپ دیکھیں مفہوم اس کتاب کا، وہ بالکل اس عبرانی عنوان پر فٹ آتا ہے۔ اور اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ ہے بیابان میں آوارہ گردی۔ تو یہ لفظ اس کی آپ کہیں کہ ہو بہو ایک طرح سے تصدیق کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں، اس کا جو یونانی عنوان ہے سیپٹوجنٹ میں، یعنی عہد نامہ اول کا جو یونانی میں ترجمہ کیا گیا تھا، اس میں اس کا عنوان ہے ایرت موئی۔ اور یہ جو عنوان ہے یونانی کا، یہ کتاب میں مندرجہ نمبروں یا گنتی کی فہرست کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور یونانی یہ جو نام ہے، یہ تالمود کے ایک پرانے عبرانی نام ہومش سے مماثلت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہومش سے انہوں نے یہ آگے بات کی ہے۔ پھر اگلا جو بیان ہے وہ یہ کہ مقدس جروم نے جب لاطینی میں ترجمہ کیا تو لاطینی ولگیٹ میں یا لاطینی ولگاتا میں یونانی کی مناسبت سے لفظ انہوں نے فرق رکھا، لیکن یونانی کی مناسبت سے انہوں نے نام دیا اس کو نومیری، جس طرح ہم ریاضی میں پڑھتے ہیں نومیریکلز۔ تو نومیری سے پھر انگریزی عنوان آیا نمبرز، اور انگریزی کی مناسبت سے ہم نے اس کا اردو ترجمہ کیا گنتی۔ اور یہ جو عنوان ہے، جیسے میں نے کہا، یونانی سے لاطینی اور پھر انگریزی اور اردو میں ہم تک پہنچا، یہ دوسرا پہلو بیان کرتا ہے، یعنی جو ان کی گنتی کی گئی ہے یا شمار ان کو کیا گیا ہے، اس حساب سے اس کتاب کو یہ نام دیا گیا ہے۔ اور اس طرح سے آپ اگر بات کریں تو یہودی روایت کے مطابق اس کتاب کو 10 حصوں میں بانٹا گیا ہے، لیکن لاطینی جو ترجمہ ہے مقدس جروم کا، اس نے اسے 36 ابواب میں تقسیم کیا، اور بعد میں ہم بھی اسی فہرست پر عمل پیرا ہیں۔ آگے جانے سے پہلے اگر آپ کا سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے تمہید میں اس کتاب کے عبرانی، یونانی، لاطینی، انگریزی اور اردو عنوان پر بات کی ہے۔ تو پہلا بیان جو ہے آج کی کلاس کا وہ یہ ہے بنی اسرائیل کا شمار جو ہے اس پر اس کتاب میں بات کی گئی ہے۔ 20 سال یا اس سے زیادہ عمر کے آدمیوں کی تعداد جو ملک مصر سے نکل کر آئے تھے، اس وقت اس کتاب میں بیان کی گئی ہے، وہ ہیں 6,30,550۔ گنتی کی کتاب اس کا 6واں باب 4 آیت، اور اس کو آپ مقابلتاً دیکھ سکتے ہیں خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 37ویں اور 38ویں آیت۔ اس کا مطلب ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل قریباً 20 لاکھ کے لگ بھگ تھے۔ ٹھیک ہے، 6,30,550 جو ہیں یہ 20 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں یا 20 سال کے ہیں، اور اس سے کم عمر یا اس سے زیادہ عمر کے آپ شمار کریں اور خواتین کو شمار کریں، بچوں کو بھی شمار کریں، تو بائبل کے ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی 20 لاکھ کے قریب ہیں۔ اور پچھلے دنوں جب ہم بات کر رہے تھے کہ ساتھ ملی جلی گروہ بھی تھی، اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو بھی اگر ہم ساتھ ایڈ کریں تو کوئی 25 یا 30 لاکھ کے قریب یہ لوگ تھے۔ اور کئی لوگوں کو یہ شمار جو ہے یہ ناقابل یقین اور غلط لگتا ہے، ان کے لیے یہ ایک معمہ بھی ہے، لیکن بائبل جو کچھ بیان کر رہی ہے اس سے آپ اکیلا اگر بیان دیکھیں تو آپ گن سکتے ہیں کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر لاویوں کا شمار جو تھا وہ ہے 22,000۔ گنتی کتاب اس کا 3واں باب 21 سے 39ویں آیت۔
اور پھر پیلوٹوں کا جو شمار ہے وہ ہے 22,273. گنتی کتاب اس کا تیسرا باب 43 آیت. اس طرح سے آپ ایک ایک کیٹیگری میں اگر لوگوں کو شمار کریں تو آپ پہنچ سکتے ہیں نتیجے تک. لیکن کوئی بھی بات ہو، یہ جو بیانات ہیں جو تاریخ کے ہیں اور گنتی کے ہیں، یہ ہمیں یہ ضرور بتاتے ہیں کہ یہ جو کہانی ہے خروج مصر کے بعد بنی اسرائیل کے کنعان تک پہنچنے کی، یہ کوئی فرضی داستان نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سچ مچ کے واقعات ہیں جو رونما ہوئے تھے. اور ایسے تمام اعداد جن کا اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے، اگر ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے خدا نے نہ صرف شمار ان کا کیا بلکہ اس کی پروردگاری بھی اور معجزانہ طور پر خدا نے جو ان کے ساتھ کیا وہ بھی یہاں پر دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں کہ اتنے لوگ ہیں لیکن ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ان کا جوتا بھی نہیں ٹوٹا. جیسے وہ عمر میں قد میں بڑھتے رہے، کپڑے بھی ویسے ہی بڑھتے رہے. تو اس تعداد کو اگر ہم اس سینس میں دیکھیں تو ہم خدا کی معجزانہ کارگزاری پر اس کا شکریہ ضرور ادا کر سکتے ہیں. جی، آگے جانے سے پہلے کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ہم چونکہ تعارف پا رہے ہیں تو مختصر بات کرنے کی کوشش کریں. اگلا بیان ہے بیابان کا سفر. خروج کی کتاب کو پڑھتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ 1 سال کے سفر کا بیان کرتی ہے تقریباً. اس کے بعد احبار کی کتاب بھی کچھ تھوڑا سا ہی بیان کرتی ہے. تو ابھی گنتی کتاب ہے جس میں کچھ تفصیل آئے گی، اگر خدا کی مرضی ہوئی تو ہم بات کریں گے. کیونکہ احبار کی کتاب کا تعارف پڑھنے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم وہ سفر دیکھیں گے، لیکن پھر ماحول کے مطابق فیصلہ کیا گیا کہ ضروری نہیں ہے کیونکہ لوگ باتوں پر توجہ نہیں دینا چاہتے. اس لیے ہم نے پھر احبار کی کتاب کا تعارف پڑھا اور آج تفصیل میں جانے کی بجائے ہم گنتی کتاب کا تعارف پڑھے ہیں. تو اگلا عنوان ہے آج کے میسج کا بیابان کا سفر. ابھی ہم نے شمار پر بات کی ہے اور ابھی اس سفر کی بات ہے. گنتی کتاب کے 33 باب میں ان جگہوں کا خاکہ پیش کیا گیا ہے جن میں سے بنی اسرائیل اپنی آوارگی کے 40 سال کے دوران گزرے تھے. لیکن آج ہم کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان راستوں کا یقین کے ساتھ تعین نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ 42 ناموں میں سے صرف 12 ایسے ہیں جن کی شناخت ہو سکتی ہے. جزیرہ نما سینا کے جنوب کے بعد انہوں نے قادس برنی یا قادس برنیہ کے شمال کا رخ کیا، جہاں سے وہ پھر جنوب کو مڑ گئے اور 38 برس تک خلیج عقابہ یا خلیج عقبہ کے جنوب اور مشرق میں گھومتے رہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ عرب میں حجاز کے کون سے حصے تک وہ پہنچے تھے. شاید قادس یعنی مقدس خیمہ سے متعلق ایک سے زیادہ جگہوں کے لیے استعمال جو ہوتا تھا. ان میں سے ایک مشہور چشمہ ہے جو عین مصفات یعنی سزا کا چشمہ کہلاتا ہے. لیکن جیسے میں نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ ہم نے وہ ساری جگہ ڈھونڈی ہیں. چاہتا تھا میں کہ ایک دن پر ہم بات کریں گے، لیکن ماحول کے مطابق ہم نہیں کر سکے. لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، 42 نام ہیں، 12 کا پتہ ہے، لیکن 42 کے 42 کا پتہ ہے. جی خدا کی مرضی ہوئی تو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے شوق کو دیکھ کر ہم نے آگے ڈیٹیل نہیں دی. دوسرا حصہ جو ابھی آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اس کے بارے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سفر ہے یہ 40 سال کا ہے. اور 40 سال کیوں لگ گئے تھے؟ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں جی 40 دن کا سفر تھا 40 سال لگ گئے، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں جھوٹ ہی سکھایا گیا. 40 دن کا سفر نہیں تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ سینا تک ہی 2 مہینے لگ گئے تھے تقریباً. کاش ہمارے پاس موقع تو ہے لیکن لوگوں سننا نہیں چاہتے. تو ہم ایک ایک بات پر آپ کو بتاتے کہ جب وہ نکلے ہیں جوشن سے تو کتنا سفر کیا تھا، اور بحیرہ کلزم تک آنے میں کتنے دن لگے تھے، اور پھر فرعون پیچھے آیا تھا. پڑھتے ہوئے تو ایسا ہی لگتا ہے شاید اگلے دن ہی آ گیا. ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے، اگر میں بات کروں تو کم از کم 47 دن لگ گئے تھے وہاں تک آتے تھے. تو 40 دن دیتے ہی پورے ہو گئے نا. تو ساری کی ساری جو کہانی ہمیں سنائی گئی ہے بائبل کے بارے میں، جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں کسی نے پھر سکھیا ہے کہ سانو غلطی دسنا. اور پچھلا جو سنڈے کا میسج ہم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے زبور 102 پر، اس میں یہی ہے کہ وہ کہتا ہے میرا دل گھاس کی طرح جو لسکا سو گیا کیونکہ میں اپنی روٹی کھانا بھول جاتا ہوں. اور میں نے کہا یہ عذاب ہے. اور پھر وہ کہتا ہے میں راکھ کھاتا ہوں، سوا کھانا ہوں.
تو سوائی کھان دے نا سارے، بھاویں منن بھاویں نہ منن، اچھا کھانا تو ہے نہیں ہے تو کہاں بتائیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے آفر کی ہے پورے پاکستان میں کہ ہمارے پاس ہے، لینا چاہتے ہو تو ہم آ جائیں گے دینے کے لیے۔ اور اسی بات کی وجہ سے ہم نے وہ سکپ کیا ہے ایک بات پر جو گفتگو ہم کرنا چاہتے تھے سفر پر، وہ نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نے جو دیکھا ایکسپیرینس کیا تو رات کے جو خاص قسم کے جو میسیجز لیکچرز بھی ہم نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، لیکن جو ہم زیادہ اچھا یعنی گہرائی والا میسیج اپلوڈ کرتے ہیں ہماری ویورشپ اور کم ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ خیر، تو آگے جانے سے پہلے آپ کا سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو راکھ ہی پسند ہے، اچھی خوراک نہیں، حالانکہ ویڈیو تو فری میں ان کے پاس پہنچتی ہے، اور ہم اکثر لوگوں سے ریکویسٹ بھی نہیں کرتے، ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں جو جیسے لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ ایسا ایشو ہی نہیں ہے، نہ ہمارا چینل مونیٹائز ہے کہ ہمیں پیسے ملتے ہیں اس سے، اور نہ ہی ابھی تک ہمیں کوئی شوق ہے ابھی اس کو مونیٹائز کرنے کا، ہوتا تو ان 4 سالوں میں ہم کچھ نہ کچھ تو حل کر ہی لیتے، ٹھیک ہے۔ سادہ دلی سے، سادہ طریقے سے یہ باتیں لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن میرا تجربہ روز بروز جو ہے عجیب سا ہو رہا ہے کہ کیا ہے لوگوں کا خیال، تو ٹھیک ہے، کھائیں سوا مر جائیں۔ تیسرا اور آخری حصہ ہے آج کے اس لیکچر کا، اس کتاب کا مواد اور ترتیب۔ گنتی کتاب مختلف اصناف سے بنے ہوئے متن کا ایک پیچیدہ مجموعہ ہے۔ قانونی باتیں، رسمی نسخے، تاریخی واقعات اور شاعرانہ لوک روایات اس کتاب کی موجودہ شکل اور ایک طویل اور پیچیدہ ادبی تاریخ کی عکاسی کرتی ہیں۔ کتاب کو موضوع اور معیار کے پیش نظر آسانی کے ساتھ 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور مزید جانکاری اور وضاحت کی خاطر چھوٹے عنوانات بھی دیے جا سکتے ہیں۔ گنتی کتاب کا ایک وسیع خاکہ ہے جس کا مرکزی دھاگا کوہ سینا سے ارض مودع کی طرف روانگی کی تیاریوں سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی آپ کہیں سینا کے بعد جو اگلا سفر شروع ہوتا ہے، اصل میں صحیح سفر یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کوہ سینا کے بعد، جہاں انہیں 10 حکم دیے گئے تھے، جہاں خدا نے عہد باندھا تھا ان کے ساتھ ایک قوم کے طور پر۔ تو یہ کتاب بتاتی ہے کہ جو خاکہ ہے اس کتاب کا، گنتی کتاب کا، اس کا مرکزی دھاگا جو ہے سینا سے شروع ہو کر ارض مقدسہ کی طرف روانگی کی تیاریوں سے نکلتا ہے، اور یریحو کے بالمقابل ملک مواب کے پاس شتیم میں قیام کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کتاب مواب تک کی بات کرتی ہے، اور مواب کے بعد آنکھ سے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے تھے آگے ارض مقدسہ، اور موسیٰ نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ تو 3 حصے ہیں جیسے میں نے ابھی کہا مواد کی ترتیب کے اعتبار سے جو کچھ میں نے ریسرچ کی۔ پہلا ہے کوہ سینا میں آخری قیام، اس میں وہ ساری ہدایات دی جائیں گی کہ کیسے آگے جانا ہے، اور حوالہ ہے گنتی کتاب اس کا پہلا باب، پہلی آیت سے 10ویں باب کی 10ویں آیت تک۔ دوسرا ہے حصہ ترتیب میں، تقسیم میں، سینا سے مواب تک اسرائیلی قبائل کا طویل سفر۔ گنتی کتاب اس کا 10واں باب، اس کی 11ویں آیت سے لے کر 22ویں باب کی پہلی آیت تک۔ اور تیسرا حصہ ہے مواب کے میدانوں میں پڑاؤ اور کنعان میں داخلے کی تیاری۔ گنتی کتاب اس کا 22واں باب، اس کی دوسری آیت سے لے کر 36ویں باب کی 13ویں آیت تک۔ تو یہ خاکہ ہے، اس میسج کے آخر میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں۔ اور تھوڑی سی بات میں کرتا ہوں پہلی 2 باتوں کے بارے میں، کیونکہ تیسرا جو ہے کافی لمبا حصہ ہے، مواب کے میدانوں میں پڑاؤ کی جو بات ہے۔ تو پہلا حصہ ہے کوہ سینا میں آخری قیام۔ تو پہلے جو 10 باب ہیں ان میں جو خیمہ اجتماع ہے یا مقدس ہے، اس کی نقل و حرکت پر توجہ دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے، جیسے حبقوق کی کتاب بھی بتاتی ہے کہانوں اور لاویوں کے بارے میں، تو اس کتاب میں ان کی عملی خدمت جو ہے واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ نمایاں کارکن لاوی ہیں جو کہانوں کے معاونین کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اسی حصے میں
خیمہ اجتماع کی تنظیم اور عوام الناس میں پاکیزگی کی بحالی کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ ناپاک لوگوں کو خیمہ سے دور رکھنے اور پھر پاکیزگی کے بعد دوبارہ داخل ہونے کی یہاں پر شرائط بیان کی گئی ہے، جب پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ ہے سینا سے مواب تک نسل در نسل جو سفر ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ گنتی کتاب کی درمیانی اکائی جو ہے وہ قربانی ہے، اور موقع ملا تو ہم قربانیوں کا ذکر کریں گے جو اس کتاب میں پائی جاتی ہیں۔ گنتی کتاب کی درمیانی اکائی قربانی کے قانون، امر و نواہی یعنی ہاں میں جو حکم ہیں اور نہیں میں ہیں، اور کفارے کے عمل کے ساتھ جڑی ہوئی حکایہ سے بنی ہوئی ہے۔ بار بار ہونے والی بغاوتیں اور خدا اور موسیٰ کے خلاف بربراہٹ ان داستانوں کی خصوصیت ہے۔ آخر کار مودا سرزمین میں داخلے کی تمام تیاریاں بے کار ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگوں کے اخلاقی انحطاط کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تمام افراد جن کی عمر 20 سال یا اس سے زیادہ تھی، وہ ملک مصر سے نکلے تو تھے، لیکن یشوع اور کالب کے علاوہ سارے کے سارے بیابان میں مر گئے۔ بربراہٹ جو اس کتاب کے تمام حصے میں جاری ہے، شاید بے وفائی کے لیے ایک تکنیکی اصطلاح ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ موسیٰ، ہارون اور مریم بھی اس کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ تو بربراہٹ ایک لفظ ہے بے شک، لیکن ان کی پوری زندگی کی عکاسی کر دیتا ہے، اور بار بار آپ کو اس کتاب میں بربراہٹ ملے گی، ہماری زندگی میں بھی ہوتی ہے۔ اور دوسرا حصہ 20 نیسان خروج کے دوسرے سال یعنی گنتی 10 باب کی 11 سے سینا سے روانگی کی تفصیل کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد فوری طور پر شکایات اور ان کے حل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے تاریخ بتائی ہے، 20 نیسان خروج کا دوسرا سال ہے، اس کی سینا سے جب روانگی ہوگی۔ جی کچھ کہیں گے؟ آخری بات جو یہاں میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خروج اور احبار کی طرح گنتی کتاب میں بھی اسرائیلی زندگی کے واقعات اور خداداد قوانین سمو دیے گئے ہیں۔ خاص اشخاص اور ناموں کا ذکر جنہیں آئندہ نسل نہیں جانتی تھی۔ 21ویں باب میں ایک قدیم گیت کے کچھ حصے ایسے قوانین جو مجموعی طور پر ان حالات کا حوالہ دیتے ہیں جو بزرگ موسیٰ کے زمانے میں بدل گئے تھے۔ مصر اور وہاں کے کھانوں کی طرف بار بار اشارہ، خیمہ اجتماع کے بڑھتے ہوئے سامان اور آدمیوں کے شمار میں مشکلات، یہ سب چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ بزرگ موسیٰ ہی اس کتاب کا مصنف ہے۔ اس بیابان میں بزرگ موسیٰ کی شخصیت اور اس کا کردار نمایاں دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ خدا کے گھر میں صرف خادم کی مانند تھا۔ عبرانیوں 3 باب 5 آیت۔ خدا حاکم اعلیٰ اور شریعت کا دینے والا ہے، خدا ہی کی حکومت قائم ہو رہی ہے۔ لوگوں کی بغاوت کی سزا کے بعد گنتی 14ویں باب میں وہ ان کے روبرو ملک موعودہ کا وعدہ دہرا کر اثر و تسلی دیتا ہے۔ گنتی 15 باب کی دوسری آیت، اور ان یام کے لیے انہیں قوانین عنایت کرتا ہے۔ یہ ہے مختصر طور پر اس کتاب کا تعارف۔ موقع ملا تو ہم ان کی تفصیل میں بھی جا سکتے ہیں۔ دعا سے پہلے آپ کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم احبار کی کتاب پر بات کر رہے تھے، اور میں نے کہا کہ احبار کی کتاب ان کتابوں میں شامل ہے جنہیں ہم ہمیشہ پڑھنا پسند ہی نہیں کرتے، نظر انداز کی جانے والی کتاب، اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کتنی اہم ہے ہماری روزمرہ زندگی کے لیے، خاص طور پر مسیحی زندگی کے لیے۔ اور اگر آپ تبھی میں نے کہا تھا اس کو احبار کی کتاب کو عبرانی خط کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کتاب تو کسی کے ساتھ ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، گنتی کتاب ہم ایسے ہی بربراتے رہتے ہیں، بار بار خدا رحم کرتے ہیں، ہم پھر بھاگ جاتے ہیں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور آپ کو یہ باتیں پسند آئیں تو آپ انہیں اپنے عزیز و احباب کے ساتھ بھی بانٹ سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔